مجالس میں سورہ دہر کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی اور انہی آیات کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ اگرچہ قرآن کی تفسیر بہت وسیع ہے، قرآن کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے شاید اتنی تفاسیر کسی اور کتاب کی نہیں ہے، ان تفاسیر کا شمار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہر لحاظ سے جس پہلو سے تفسیر کرے ہر پہلو روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن بامفہوم اور تازہ اور واضح ہوتا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر زمانے کے تقاضے کو قرآن پورا کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن اس زمانے کی حالت کو بیان کر رہا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مقاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی صداقت کے 2 گواہ بھیجے ہیں۔ ایک گواہ کا نام قرآن صامد ہے، ایک گواہ کا نام قرآن ناطق ہے۔ دونوں ہمارے نبی کے معجزات میں سے ہیں، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کوئی ہے جو ایک سورہ بنا کے لائے، قرآن جیسا بنا کے لائے، یہاں تک ایک آیت بنا کے لائے، آدھی آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس مقام میں بلندی پر ہے، اور جہاں قرآن جیسا کوئی نہیں لا سکا، اہل بیت جیسا بھی کوئی بن نہیں سکا، کیوں؟ ان کا کردار قرآن کی تعلیمات، قرآن کی فصاحت و بلاغت، یہ معجزات رسول کی رسالت میں گواہ ہے۔ بالخصوص سورہ دہر مکمل اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، جہاں اہل بیت کے کردار کو واضح کیا ہے اور ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے درس عطا کیا۔ وہ درس کیا ہے؟ درس عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کو اہل بیت کے ذریعے سے مومنین تک پہنچایا ہے۔ راہ سعادت اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں دکھایا۔ اس راہ سعادت پہ انسان اس وقت چل سکتا ہے جب وہ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرے، اہل بیت کے کردار کو اپنے لیے نمونے کامل بنائے، اہل بیت کے کردار کو قیامت تک کے لیے نمونے کامل یعنی ایک آئینہ بنایا ہے۔ اس آئینے کو دیکھ کر انسان اپنی کردار سازی کر سکتا ہے۔ جہاں آئینے میں بیٹھ کر انسان اپنے جسم سے داغ دھبے کو پاک کر سکتا ہے، جو نفرت آمیز چیزیں ہیں ان کو دور کر سکتا ہے، مزین کر سکتا ہے، وہاں کردار اس سے اہم ہے۔ جب صورت کو آئینے کے ذریعے سے پاک کر لے، صاف کر لے، تو کیا سیرت کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں؟ صورت کو پاک شفاف رکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اور سیرت کو پاک شفاف رکھنے کے لیے کردار اہل بیت کی ضرورت ہے۔ کیا اہل بیت کے کردار کو سامنے رکھ کر اس آئینے میں انسان کردار سازی کرے؟ تو بس 2 راستے خدا نے انسان کو خلق کرنے کے بعد، آزمائش کے بعد، سمیع و بصیر بنانے کے بعد، دوراہے پہ لا کے انسان کو کھڑا کر دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کر دی، دونوں راستے واضح کر دیے۔ ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ اب مرضی انسان کی اپنی ہے، اپنی مرضی سے شکر کے راستے پہ چلے تاکہ شاکرین میں شامل ہو جائیں، یا اپنی مرضی سے کفر کے راستے پہ چلے
اور کافرین میں شامل ہو جائے، فاعل مختار ہے انسان۔ لیکن میں نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صرف دوراہے پہ لا کے کھڑا نہیں کیا، بلکہ شکر کے راستے پہ چلانے کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا۔ انبیاء ہدایت کے لیے، جبکہ باطنی ہادی بھی موجود انسان کے اندر، ظاہری ہادیان برحق بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی اور صحیفے بھی نازل ہوئے۔ انبیاء کے بعد اوصیاء کا سلسلہ، اماموں کا دور، اس کے بعد نائبین امام کا سلسلہ۔ یہی تو ہمیں اس سعادت خدا نے عطا کی ہے کہ جب امام پردے غیب میں جا رہے تھے تو ان علماء کا تعارف کر کے گئے جن میں یہ شرائط موجود ہو۔ نائب عامہ مقرر کر کے شرائط بیان کیا اور کہا یہ میری طرف سے تم پہ حجت، میں خدا کی طرف سے ان پہ حجت۔ اگر کسی نے ان کو رد کیا وہ ان کو رد نہیں کیا، ہمیں رد کیا۔ ان کلمات کے ذریعے سے امام نے علماء کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسے راستے پہ گامزن رکھا، ایسے راستے پہ ہمیں ڈال دیا کہ اس راستے سے ہم امام تک، امام سے رسول تک، رسول سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ راستہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادتوں کا ذمہ دار علماء، جن کو امام نے نائب بنایا، علماء کے ذمہ دار امام، امامان برحق، امامان برحق کے ذمہ دار رسول خدا، رسول خدا کے جو ذمہ دار ہیں وہ خود خدا۔ تو بس ہم بے سرپرست نہیں ہے، بے والی نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے۔ ہم اپنی ہر عبادت میں، ہر قول و فعل میں وارث رکھتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں تو وارثان کی زبان بولتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں تو وارثان کے کردار کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو جب ان کے مطابق، وارثان کے مطابق گفتار ہو، کردار ہو، تو بس ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، خود اہل بیت کہیں گے کہ تم ہمارے بن گئے ہیں۔ تو وہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے گفتار اور کردار دونوں کی ضرورت ہے۔ راہ سعادت میں نے عرض کیا اہل بیت کا راستہ ہے۔ اس راستے کا انتخاب کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن اس راستے پہ قائم و دائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس راستے پہ قائم و دائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اس راستے پہ قائم و دائم رہنے کے لیے اس کو صبر بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، علم و معرفت بھی چاہیے، استقامت بھی چاہیے۔ یہ چیزیں ضروری اس راستے پہ قائم و دائم رہنے کے لیے، کیوں یہ راستہ پرخطر راستہ ہے، یہ راستہ رکاوٹوں بھرا راستہ ہے، قدم قدم پہ مشکلات ہے۔ اگر انسان خواہشات پہ چلتا ہے کوئی مشکل نہیں، اگر دین پہ چلتا ہے تو مشکلات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آخر میں ایک دور آئے گا، اس دور میں دین کو ہاتھ میں رکھنا ایسا جیسے ہاتھ پہ انگارے رکھنا۔ آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں رکھ لے، ایک لمحہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ دین اس انگارے کو ہاتھ میں رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن اگر انسان اس کو مشکل سمجھ کر ترک نہ کرے، اس کی مشکل راستے پہ چلے، تو خدا اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ خدا کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے پہ چلو گے، میری مدد کرو گے، میرے احکامات پہ عمل کرو گے، میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا۔ لیکن اس راستے سے اگر ہٹ جائے تو پھر وہ انسان ایسا گر جاتا ہے کہ وہ سنبھل نہیں سکتا، پھر وہ ذلت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلقت سے خلق کیا ہے، احسن تقویم سے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے انسان کو اسفل السافلین کی طرف پلٹایا۔ کیا مطلب؟ اس کا کردار اتنا برا تھا،
اس کا عمل صالح نہیں تھا، وہ نفس کی خواہشات اور شیطان کے وصول پہ چلتا رہا، بجائے بلندی کی طرف جانے کے وہ اسفل سافلین میں چلا گیا اپنے کردار کی وجہ سے۔ یہ ایک جگہ فرمایا کہ وہ سننے کی طاقت رکھنے کے باوجود، دیکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جب دین کو سمجھ کے دین پہ نہیں چلے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ کلانام بلہم اضل، وہ تو جانور بلکہ جانور سے بدتر ہو گیا۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، وہ خواب غفلت میں تھے۔ یہ اسی طرح بہت سی آیات ہیں۔ تو بس وہ جو صراط مستقیم ہے، جو راہ سعادت ہے، اس پہ جب گامزن ہو تو اس سے گرنے نہ پائے، اس سے منحرف نہ ہونے نہ پائے، وہ راستہ گم نہ کرے، وہ راستہ واضح سے واضح تر ہوگا کردار کی وجہ سے، اطاعت الہی کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا، جو اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ کہاں سے کام ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 7 یا 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی خطرناک ہے، میں ان چیزوں سے خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہو، یہ صفتیں نہ ہو، یہ برا کردار نہ ہو۔ یہ پناہ مانگنے والی بات ہے۔ مولا وہ کیا ہے جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں؟ نمبر 1 امام فرماتے ہیں عالم ضل، کے ساتھ وہ عالم جو گمراہ ہو جائے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اگر عالم گمراہ ہو جاتا ہے، اس قدر وہ راہ سعادت سے گر جاتا ہے، وہ جانور سے بدتر بلکہ تمام مخلوقات سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ اکیلا بدتر نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کو بدتر بنا دیتا ہے۔ اذا فسد العالم فسد العالم، حدیث میں ہے کہ جب ایک عالم فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، گمراہ ہو جائے، ایک دنیا گمراہ ہو جاتی ہے، ایک عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک عالم اگر عقیدہ خراب کرے تو ایک دنیا کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب امام فرماتے ہیں مجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی عالم نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی عالم کون سا ہے؟ عالم ربانی۔ جو عالم ربانی ہو وہ حقیقی عالم ہے۔ عالم ربانی کون ہے؟ پڑھے خدا کے لیے، پڑھائے خدا کے لیے، عمل کرے خدا کے لیے، امر بالمعروف کرے خدا کے لیے، ہدایت پائے خدا کے لیے، ہدایت کرے خدا کے لیے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر حرکت و سکنات خدا کے لیے، وہ عالم ربانی۔ مولا اس کی تعریف کر رہے ہیں، ایک عالم ربانی، اس کی تعریف تو اپنی جگہ، اس سے کمتر جو متعلم علی سبیل النجات، جو سیکھنے والا جو نجات کے راستے پر ہے، امام تو اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ جو ابھی متعلم ہے، ابھی شاگرد ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ عالم کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہ عالم اتنا بلند، اس عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھے، وہ ایک لمحہ 70 سالوں کی عبادت سے خدا افضل بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ عالم ربانی۔ لیکن امام فرماتے ہیں میں اس عالم سے پناہ مانگتا ہوں عالم ضل، جو ضلالت کی طرف چلا جائے، جو گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اب جب معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں گمراہی ہے، جہاں پہ بے دینی ہے، جہاں پہ عقائد میں تخریب کاری ہے، جہاں پہ فساد و جھگڑا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مولوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک مولوی کا ہاتھ ہے، نماز کو خراب کرے تو بھی مولوی آگے آتا ہے، عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بھی مولوی آگے آتا ہے، انسان کی عبادتوں کو ضائع کرنے کے لیے مولوی آگے آتا ہے، عبادتوں سے دور کرنے کے لیے بھی معاشرہ یہ سامنے ہے۔ تو بس مولا جس عالم سے، جس عالم نہیں عالم نما انسان سے پناہ مانگتے ہیں، ہم انہی مولویوں کو سن کے نعرے لگاتے ہیں، ہم انہی مولویوں کو سن کے ان کے کفر و شرک میں برابر شریک ہو جاتے ہیں۔ ان کا سننا بھی حرام، ان کی باتوں پہ داد دینا بھی حرام،
جہاں وہ شرک کو کفر بکتے ہیں، اگر کوئی خوش ہو کے نعرہ لگائے تو اس کے شرک میں وہ نعرہ لگانے والا بھی برابر کے شریک ہے، وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اب اس دور میں دیکھیں اہل بیت کی شان بڑھا کے کہاں سے کہاں تک لے گئے، جبرائیل کی کیا کیا توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، نماز کو خراب کرنے کے لیے نماز میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک عام آدمی نہیں کر رہا، عالم نما جس سے علی پناہ مانگ رہے ہیں وہی آ کے یہ خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو بس امام فرماتے ہیں ظاہراً تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، مولا علی کیوں نہ ان سے اظہار نفرت کریں؟ اللہ تعالیٰ خود ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم الذین هم لا يتناهون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ دو انبیاء کے ذریعے سے بنی اسرائیل پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے خوف سے یا لالچ کی وجہ سے امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی منکر نہیں کرتے، نیکیوں کا حکم نہیں کرتے، برائی سے منع نہیں کرتے۔ اب تفاسیر میں وہ کون تھے جو بنی اسرائیل سے مفادات وابستہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے دین بیان نہیں کرتے تھے، حق بیان نہیں کرتے تھے؟ تفاسیر میں وہ بنی اسرائیل کے علماء تھے۔ تو جب ان علماء نے، علماء نما تھے، وہ علماء نہیں ہو سکتے، علماء نما تھے کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر برائی سے منع نہیں کرتے تھے، نیکی حکم نہیں کرتے تھے، تو خدا نے لعنت کی ہے۔ تو ایسے علماء نما جو دین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، جو دین میں گمراہیاں پیدا کرتے ہیں، جو راہ سعادت و حق سے منحرف ہو جاتے ہیں، خدا لعنت بھیجتا ہے، علی اظہار براءت کرتے ہیں۔ تو بس ہمیں بھی چاہیے ان سے دوری اختیار کرے تاکہ راہ سعادت گم نہ کر سکے، راہ سعادت برقرار رہے۔ یہ عالم زن، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والعابد مر۔ مولا کے جملات بہت عجیب ہے، فصاحت و بلاغت سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک عابد کے بارے میں، وہ عابد کون ہے؟ عبادت گزار جو خدا کی عبادت کرے، سجدے پہ سجدہ کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے۔ لیکن امام فرماتے ہیں والعابد مر، لیکن اگر عابد سست ہو جائے، عابد عبادت سے دل چرائے، عابد عبادت سے سستی کا اظہار کر لے، یعنی اس کی عبادت میں اخلاص نہ رہے، اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع نہ رہے۔ ایک خشوع ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، ایک خضوع ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ سکون کے ساتھ نماز پڑھنا یہ خضوع ہے، دل کے ساتھ نماز پڑھنا یہ خشوع ہے۔ خاشعین کی نماز واقعات بھی آیات بھی، لیکن جب خشوع اور خضوع میں فرق آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ امام فرماتے ہیں ان میں سستی آ جاتی ہے، اور سستی آ جائے تو عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے، اور عبادت میں خلل پڑ جائے تو ایسے عابدوں سے میں اظہار برات کرتا ہوں، خدا سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے عابدین کو میرے پیروکاروں میں شامل نہ کرے۔ بلکہ کون سے عابد چاہیے؟ وہ عابد چاہیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ عبادت سے غافل نہ ہو جائے، دنیا میں جو مرضی ہو جائے وہ خدا کی طرف متوجہ رہے۔ مولا سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا کنویں میں گر جاتا ہے، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے بچے کو کنواں سے نکالنے کے لیے۔ جب بچے کو کنواں سے نکالا، اتنے میں امام نے نماز مکمل کر لی، تو کہا مولا آپ کو پتہ نہیں چلا بچہ کنویں میں گرا تھا؟ امام فرماتے مجھے پتہ اس لیے نہیں چلا کہ میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، میرا تعلق خدا سے تھا۔ جب میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا تو دنیا کی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان اژدہا کی صورت میں آپ کی سجدگاہ سے زمین پھاڑ کے نکلتا ہے، پیچھے جا کے آپ کے پائے اقدس کے انگوٹھے کو منہ میں لیتا ہے۔ امام اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی کام ہی نہیں،
جیسے کوئی آپ کو ڈس نہیں رہا، نماز مکمل ہو جاتی ہے، شیطان شیطان کی صورت میں آ کر امام کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مولا علی ایسے عابدوں کی عبادت سے، ایسے عابدوں سے اظہار برات کر رہے ہیں، خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ علی کے بیٹے کو ہی علی سے دور کرے۔ لیکن جب امام نے شیطان کو مایوس کیا، خدا کو راضی کیا، ادھر شیطان مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، ادھر زمین و آسمان کے درمیان میں سے منادی ندا دیتا ہے، انت زین عابدین، مولا آپ عابدین کی زینت بن گئے ہیں۔ عبادت میں سستی آ جائے تو وہ راہ سعادت سے منحرف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، راہ سعادت گم کر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد والمؤمن اذا خل، مولا کی جملہ تیسرا، مومن جب شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ مومن کون ہے؟ جو خدا پہ ایمان رکھے۔ مومن کون ہے؟ جو رسالت پہ، جو امامت پہ، جو قیامت پہ ایمان رکھے کامل، اور ایمان ایسا پختہ ہو کہ دنیا متزلزل ہو جائے لیکن اس کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ احادیث موجود ہے، وہ ہے پکا مومن۔ لیکن اگر اس میں شک و شبہات آ جائے تو اس کے پائے استقامت میں لفظ آ جاتی ہے، اس کا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ المومن اشد من زبر الحدید والحدید اذا اخلف النار تغیر والمؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه۔ حدیث ترجمہ کروں گا کہ مومن لوہے سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوہا آگ میں ڈالو پگھل جاتا ہے، مومن کو کئی بار قتل کرو، کئی بار زندہ کرو، اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اور دوسری حدیث میں کہا المؤمن اشد من الجبل، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔ کیوں؟ زلزلہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کا زلزلہ، دنیا کی کوئی طاقت مومن کو ہلا نہیں سکتی ایمان کی وجہ سے۔ تو بس اگر اس میں شکوک شبہات آ جائے تو خدا کے بارے میں شک کرے کافر ہو جائے گا، رسالت پہ شک کرے مرتد ہو جاتا ہے، امامت میں شک کرے منافق ہو جاتا ہے، قیامت میں شک کرے۔ اب جب شک کرتا ہے تو پھر انسان گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اگر یقین ہو کہ میرا حساب ہونا ہے، یقین ہو مجھے قبر میں جانا ہے، یقین ہو میں نے پورے صراط سے گزرنا ہے، یقین ہو میں نے جنت میں جانا ہے، وہ کس طرح گناہ کر سکتا ہے؟ کس طرح خدا کی معصیت کر سکتا ہے؟ یقین ہو کہ مولا علی میری شفاعت کریں گے تو پھر ایسا کردار وہ کرے گا کہ مولا علی شرمندہ نہ ہو، مولا علی ناراض نہ ہو۔ یہاں ایک عالم کی بات ہے، اس کو میں اپنا انداز نہیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی، یقیناً ہوگی، ہم شفاعت کے قائل ہیں۔ مولا حسین بھی شفیع ہے، 14 کے 14 شفیع ہے، خدا نے شفاعت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے کہیں بس ہماری شفاعت کریں گے جنت میں بھیجے، ہم سے کوئی سوال نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بھی کسی سے پاس جائیں گے کہ میری سفارش کرے تو وہ کہے گا نا کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا تمہارے کتنے نمبر ہیں، تم نے ان سوالات کے جوابات دیے کہ نہیں دیے۔ وہ بھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کسی ان پڑھ اور کسی ایسے کی سفارش کرے جس کی وجہ سے اس کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے۔ وہ یہ پوچھے گا اب مولا حسین ہماری شفاعت کریں گے، مولا علی شفاعت کریں گے، لیکن کیا ان کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ بھئی تم کیا کر کے آئے ہو، نمازیں پڑھیے؟ وہ کہے جی تو نماز تو نہیں پڑھی، کیوں؟ ان عالم نما مولویوں نے کہا نماز کے لیے قضا ہے، عزاداری کے لیے قضا نہیں، تو عزاداری ہم نے برپا کی، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ، اچھا تو روزے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بہانہ لے کے ہم گئے کہ شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، ہم نے روزہ نہیں رکھا اس سال کے بعد۔ اچھا
حج کے لیے پیسے اتنے نہیں بچے. خمس و زکات ہم نے ممبر سے سنا ہی نہیں, کسی مولوی نے بتایا ہی نہیں کہ خمس کیا زکات کیا ہے. صلہ رحمی, رشتے داروں سے تو میرے تعلقات ہی خراب. سوالات کرتے جا سکتے ہیں اور اس کے جوابات منفی میں ہو تو پھر ایک سوال مولا حسین کر سکتے ہیں کہ بتاؤ یزید میں اور حسین میں کیا فرق ہے. اب یہ تو سنی ہوئی بات سب کو پتا ہے نا, ہر کوئی کہے گا یزید بے دین تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید شرابی تھا, کبابی تھا, دین کے احکامات کو پامال کرتا تھا, مذاق کرتا تھا. اور حسین اہل دین تھے, حسین دین کے لیے, قرآن کے لیے, حسین حفاظت کے دین کے لیے, توحید کے لیے رسالت کا اپنا سب کچھ قربان کیا, نماز قائم کیا, زکات دی, سب کچھ کیا, اور یزید نے اس کی مخالفت کی. اب امام ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ جو کام یزید نے کیا ہے تم نے بھی تو وہی کام کیا ہے. حسین کا کون سا کام تم نے کیا ہے؟ حسین ہر چیز پہ نماز کو اہمیت دیتے تھے. ہم نے کہا ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے کا, واقعی فرصت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, کہتے ہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں, روزہ رکھنے کے لیے ہمت نہیں, خمس و زکات ادا کرنے کے لیے بچت نہیں ہے, مال نہیں ہے, نقصان ہو جاتا ہے. صلہ رحمی کے لیے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, میں کیوں اس کے پاس جاؤں, وہ مجھے یہ باتیں کرتا ہے, وہ مجھ سے سلام نہیں لیتا, میں کیوں سلام دوں. غریب غربا آ جائے تو ہی کر کے بھیج دیتے ہیں کہ تو ہٹا کٹا ہو کے نہیں مانگتا ہے, شرم نہیں آتی. اس قسم کی بات ہے. قرآن ہاں کبھی کبھی جب فاتح خانی ہو جائے تو وہاں پہ کھولنے کا موقع ملتا ہے, اس کے بعد نہ نماز کے بعد, نہ صبح, نہ دن میں کسی میں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہمارے پاس. دنیا کے لیے سارا وقت ہے, دین کے لیے کون سا وقت دیا ہے؟ اللہ اکبر. سوچنے والا معاملہ ہے, سوچنا چاہیے. اہل بیت نے سب کچھ دین پہ قربان کیا, ہم نے دین پہ کیا قربان کیا؟ ہم دین کے لیے وقت بھی نہ دے سکے, دین کے لیے اپنی خواہشات کو نہ ٹھکرا سکے, دین کے لیے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہ دے سکے, دین کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہ کر سکے, دین کے لیے محرم و نامحرم کا لحاظ نہ کر سکے, دین کے لیے غیبت کو نہ چھوڑ سکے, دین کے لیے جھوٹ کو طلب نہ کرے, دین کے لیے تکبر کو ختم نہ کرے, دین کے لیے تواضع کو اپنا لے, دین کے لیے کچھ نہ کرے تو پھر مولا حسین پوچھے, مولا علی پوچھے کہ تم شفاعت تو مانگتے ہو, بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, وہاں کیا جواب دیں گے مولا حسین کو؟ ایسا نہ ہو ان جوانوں کی طرح جب کہا مولا علی اجازت دے ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں, نہیں پہلے آزما لوں, آزمائش میں اترو گے پھر میں تمہیں جنگ کی اجازت دوں گا. کل میرے پاس آنا, سب نے اپنے بال منڈوا کے آنا ہے, ٹن کروا کے آنا ہے. ان میں سے چند ایک کی نئی شادی ہوئی تھی, کہا کہ ابھی شادی ہوئی ہے, ٹن کروا لیں گے, لوگ مذاق کریں گے. اب لوگوں کے مذاق سے ڈرتے ہیں, حکم امام کی مخالفت سے نہیں کر رہے. اللہ, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ جو مرضی کہیں. کیا جنت لوگوں نے دینا ہے؟ کیا جہنم میں لوگوں نے بھیجنا ہے؟ جنت بھی اہل بیت کے اختیار میں ہے. جنت اہل بیت کی محبت کا نام, دوزخ اہل بیت کی دشمنی کا نام. جو اہل بیت سے دشمنی کرے وہ دوزخ میں, جو اہل بیت سے محبت کرے وہ جنت میں. دشمنی کون کرتا ہے؟ ظاہراً ممبر پہ یا کہیں پہ آ کے اہل بیت کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں, اہل بیت کے فرامین کو چھوڑ دے وہی اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے. اور اہل بیت کی حمایت کے لیے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں, جو اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرتا ہے وہی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو بھائی دنیا جو مرضی کہے, تو کہا کہ ابھی شادی ہوئی ہے بس بال چھوٹے کرا کے جائیں گے, سر پہ چادر رکھ کے آ گئے جیسے عرب رکھتے ہیں. مولا علی نے تلوار کی نوک سے چادریں اٹھائی, بال پن نہیں کرائے تھے, چھوٹے کرا کے آئے تھے. تو امام کا جملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم میرے حکم پر, تم مجھے مانتے ہو, مجھ پہ ایمان رکھتے ہو, علی پہ ایمان رکھنا, ولایت پہ ایمان رکھنا, جو علی حکم دے اس پہ من عمل کرے وہ ماننے والا ہے.
اپنے نفع نقصان کو نہ دیکھیں، اپنے لوگوں کی باتوں کا خیال نہ کرے۔ علی کیا کہتے ہیں، حسین کیا کہتے ہیں، اہل بیت کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا کہ تم نے بال نہیں چھوٹے کرائے، ابھی شادی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو مولا کا جملہ ہمارے بہت ہمیں یاد رکھنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جوانوں، تم جب اپنے بال مجھ پہ قربان نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی جان کہاں مجھ پہ قربان کرو گے؟ بال قربان کرو، پھر آہستہ آہستہ جان بھی قربان کر سکتا تم۔ اپنی خواہشات کو تو قربان کرو۔ علی سے کوئی کہتا ہے کہ آپ گوشت لے جائیں، آپ بہتر ہے بچوں کو کھلائیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ میں صبر کروں گا، جب پیسہ ملے آپ دے دیں، واقعی تو یہ اعتراض کروں گا، جب پیسہ ملے دے دیں۔ علی فرماتے تم کیوں صبر کرو گے؟ علی خود صبر کروں گا، میں خود صبر کروں گا۔ کیوں؟ علی کو اپنے نفس پر حکومت حاصل ہے، علی اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ آج نہیں، جب پیسے آئیں گے تو بچوں کو گوشت کھلاؤں گا، تم سے قرض کیوں لوں؟ تم کیوں صبر کرو گے؟ میں خود صبر کروں گا۔ کیوں؟ صبر کرنے والا خدا کی نگاہ میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو بس کہا کہ المؤمن خل، اگر مومن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے تو وہ مومن پھر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے شکوک شبہات کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، امام پہ یقین رکھنے والے واقعہ میں نے پچھلے سال سنایا تھا، صرف سمجھانے کے لیے ایمان کی کس منزل پہ ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایمان کی منزل سمجھنا ہے بس۔ کچھ آئے خراسان سے آپ اعلان کریں ہم جہاد کے لیے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، اس طرح کرو، پہلے آزما لو، تنور پر آگ لگائی، تنور میں شعلے اٹھے تو کہا اس میں چنا لگاؤ، آگے پیچھے ہونے لگا، بہانے کرنے لگا، مولا ابھی تو واپس جانا، یہ کام وہ کام، بچے چھوٹے، بہانے پہ بہانے۔ اتنے میں ہارون مکی آیا، میں کہ ہارون اس تنور میں چھلا لگا، یہ بھی نہیں پوچھا مولا کب چنا لگاؤں، کیوں چھلا لگاؤں، کیسے چھلا لگاؤں۔ امام کے حکم ملتے ہی آنکھیں بند کر کے تنور کی آگ میں چھلا لگا دی۔ دیر تک امام نے بند کر کے رکھا ڈھکن، اس کے بعد جب اس کچھ بات مطلع ہو جاتا ہے تو پھر امام نے اٹھایا، کہا اٹھاؤ، تو وہ آگ کے شعلوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ ہے ایمان۔ مومن جب شکوک شبہات میں پیدا ہو جائے، نہ اس کو خدا کے کلام پہ، خدا کے حکم پہ اعتماد رہتا ہے، نہ رسول کی بات پر، نہ امام کی بات پر، نہ علماء کی بات پر، وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں مثال سامنے آ جاتی ہے کہ ایک وہ امام کے حکم پر اتنا ایمان کامل، امام کے حکم کے ساتھ آگ میں کود جاتا ہے، ایک وہ کہ امام کسی کو وہی حکم دے رہا ہے، وہ بہانے پہ بہانہ کر رہا ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، مجھے کیوں جلا رہے ہو؟ اب کیا امام ناحق کسی کو جلا سکتے ہیں؟ اللہ نہیں، امام دیکھنا چاہتے تھے والمؤمن خل۔ جب شکوک و شبہات پاس ایمان میں یقین حاصل کرو، پھر راہ سعادت پر ہے۔ جہاں ایمان میں خلل آ جائے، شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، پھر وہ تنزل کی طرف چلا جاتا ہے، راہ حق گم کر دیتا ہے، راہ سعادت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان پہلے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کے بعد گمراہ کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں ان سے لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیسرا، والمؤتمن اذا غل، وہ امانت دار جب وہ امانت میں خیانت کرے۔ اللہ، امانت میں اگر خیانت کرے، عزت بھی امانت ہے، ناموز بھی امانت ہے، دولت بھی امانت ہے، گفتار بھی امانت ہے، کردار بھی امانت ہے، کہ جو میں آپ کے پاس امانت رکھوں کسی اور کو بتانے کے لیے منع کر دوں، وہ امانت ہے، چاہے مال ہو چاہے غیر مالی ہو۔ اس میں اگر کوئی کسی کو بتا دے، کسی سے نہ کہنا میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے نہ کہنا اس سے کہہ رہا ہوں، وہاں سے پھر آگے بات بڑھتی ہے، وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور جب خیانت کرے امین، امام فرماتے ہیں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راہ سعادت سے منحرف ہو گیا ہے، وہ صراط مستقیم سے گر چکا ہے۔ تو بس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ علی اس سے اظہار بارات کر رہے ہیں، واقعات عرض نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ والغنی اذا عقل،
مالدار جب اس کے مال میں کمی آ جائے، مال میں نقصان ہو جائے، جب تک مال آ رہا تھا، پیسے آ رہے تھے، خوش تھا، لیکن جب پیسے نقصان ہونے لگے اور پیسے جانے لگے، جب غریب ہونے لگا، مال میں کمی آنے لگا، پھر اس کو شکایت شروع۔ صبر و شکر کے علاوہ وہ کہتا خدا بس مجھ پہ ہی یہ قہر نازل کرتا ہے، یہ نقصان مجھے ہی، فلان دکان پہ اتنے کہا، میری دکان پہ کوئی نہیں آ رہا، فلان کے لیے اتنا مال، اس کے لیے اتنا فائدہ، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس قسم کی شکوہ شکایات جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے نعوذ باللہ خدا عادل نہیں۔ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں کہ ایک میرے ہم کلاس تھے، وہ بھی مجتہد تھا، میں بھی مجتہد تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا اس حال میں وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اس کے پاس چلا گیا اس کی عیادت کے لیے۔ جب میں نے عیادت کر کے بعد سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، اب وہ کہتا ہے کہ آیت اللہ کا مرشی آگے مرشی، اب میں نے جو پوری زندگی گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں نعوذ باللہ خدا عادل نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ ہم دونوں کلاس فیلو تھے، ہم دونوں نے ساتھ پڑھا، خدا نے تجھے مال دیا، دولت دی، عزت دی، مرجع عالم بنا دیا، مجھے وہیں کے وہیں رہنے دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب انسان کمی پہ آ جاتا ہے، چاہے عزت میں کمی ہو، چاہے دولت میں کمی ہو، چاہے اولاد میں کمی ہو، جس لحاظ سے کمی ہو، صبر و شکر کرے تو خدا اجر اگر دنیا میں اس میں اضافہ رکھے تو آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن دنیا میں شکوہ شکایت جیسے تو آیت اللہ مرشی کہتے تھے، ہمیشہ اپنے درس میں فرماتے تھے کہ دنیا میں جب تک وہ تھا، مجتہد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کمی کے بارے میں خدا کی عدالت میں شک کرتا ہے اور وہ کفر کی موت مر جاتا ہے۔ تو بس اس انجام بخیر ہونے کے لیے انسان کو ابھی سے کوشش کرنا ہے، سب سے اہم انجام بخیر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ والعزیز اذا ذل، ذال کے ساتھ جب ایک عزت دار ذلیل ہو جائے، عزت اس کو ملی ہوئی ہے، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے یا کسی وجہ سے عزت ملی ہے، ہاں اگر اللہ نے عزت دی وہ عزت ختم نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ اپنے ہاتھ سے ذلت کو اپنا لے، جسے قرآن کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ذلت خدا کے رزق نہیں، خدا عزت دیتا ہے۔ یہ ذلت وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کسب کیا ہے، تم نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے۔ لیکن کبھی دنیا میں اس کو ایک منصب مل جاتا ہے، ایک مقام مل جاتا ہے، ایک پوسٹ مل جاتی ہے، کرسی مل جاتی ہے، جب وہ چھوٹ جائے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، جب ذلیل ہو جائے تو پھر وہ خدا پہ بھی شک کرتا ہے، دین پہ بھی شک کرتا ہے، اسلام نے مجھے کیا دیا، کہتے ہیں لوگ قرآن نے مجھے کیا دیا، اہل بیت نے مجھے کیا دیا، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیوں؟ اس کی ذلت اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ تو بس اگر کوئی منصب کسی کو ملا، عہدہ ملا ہوا ہے، اس عہدے کو سوائے وہ عہدہ جو خدا عطا کرتا ہے دائمی نہ سمجھنا، امتحان الہی سمجھنا۔ یہ امتحان الہی سمجھتا ہے جائے تو بھی کوئی بات نہیں، رہے تو بھی کوئی معاملہ نہیں، کوئی انسان ایسا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والفقیر اذا وقل، جب فقیر بیمار ہو جائے، فقیر بیمار ہو جائے اس وقت میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، کیوں؟ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں، علاج کے تنگ پڑ جاتا ہے، ویسے بھی فقیرانہ زندگی گزارا، اب بیماری پہ علاج کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کے پاس، اسپتالوں میں خرچہ نہ ہو تو پھر شکوہ شکایت شروع کرتا ہے، اور اس فقیر کی وجہ سے الفقر کاد ان یکون کفرا، رسول کہتے ہیں کہ فقیر ایک وقت اپنی فقارت و غربت کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے، لیکن ایک مقام پر اگر وہ کافر نہ ہو جائے، صبر شکر کرے، رسول کہتے ہیں الفقر فقری، جو اپنے فقر پر، اپنی غربت پر صبر کرتا ہے میں رسول اس پہ فقر کروں گا۔ رسول فقر کرتے ہیں صبر و شکر کرنے والے، شکر کے راستے پہ چلنے والے پر، غربت کوئی بات نہیں، دولت کوئی بات نہیں، نہ وہ دولت پہ غرور کرتا ہے، نہ وہ غربت پہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے،
جسے چاہے وہ اٹھا لے، لیکن اٹھا خدا نہیں سکتا، خدا نہیں اٹھاتا، دیتا ہے۔ کون اٹھاتا ہے؟ اللہم اغفر للذنوب التي تغیر النعم، وہ گناہ جو نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ اب ایک جملے کے بعد مکمل کروں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیشہ امیر رہے، ہمیشہ عزیز رہے، ہمیشہ حق کے راستے پہ رہے، ہمیشہ عبادتوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو، ہمیشہ علم کے مطابق ہدایت اور رشد کے راستے پہ چلتے رہے، تو بس روایات کی روشنی میں عرض کروں گا، اسے چاہیے معصومین کی سیرت، ہر ایک کی سیرت نمونے کامل ہے، لیکن سب سے اہم مولا حسن کی سیرت ہے، مولا حسن کا کردار ہے کہ تم مولا حسن کے کردار پہ چلو، نہ تم کبھی غریب ہو سکتے ہیں، نہ تم کبھی ذلیل ہو سکتے ہیں، نہ تم کبھی فقیر ہو سکتے ہیں، نہ تم کبھی شکوک و شبہات مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ مولا حسن کا کردار کیا ہے، وہ مولا حسن کی سیرت کیا ہے؟ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خدا عزت دیتا ہے، خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے، خدا دولت دیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا اتنا کیوں دیتے ہو؟ تو آپ نے وہ اصول بتایا ہے جو عزت کے اصول ہے، جو تنہا، جو خدا کے پر ایمان کا اصول ہے، جو خدا پہ یقین کا اصول ہے، جو غنی اور عزت کا راستہ امام بتا رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو ایک عادت میرے پروردگار کی ہے، ایک عادت میری ہے، وہ اس اپنی عادت سے مجھے دے رہا ہے، میں اپنی عادت سے اس کے غریب غربا میں، اس کے بندوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ وہ دے رہا ہے، میں دے رہا ہوں، میں نہ دوں تو وہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا چاہتا ہے میں زندگی گزارتا ہوں، تو خدا نے مجھے امیر بھی بنایا ہے، عزیز بھی بنایا ہے۔ خدا نے مجھے بلند سے بلند تک اتنا عزیز بنایا، اتنا بلند کیا، حسن حسین کو جوانان نے جنت کے سردار بنا دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ خدا پہ ایمان، خدا پہ توکل، خدا کا بھروسہ، اور یہی خدا پہ توکل مولا حسین کا ہے۔ اتنا بھروسہ ہے خدا پر، کربلا جب آپ نکلے 4 مہینہ پہلے نکلے، آپ مدینے سے نکلے 28 رجب کو نکلے، کئی مہینے آپ رہے ہیں، 8 ذی الحج تک آپ مکے میں رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا سفر کیا، پھر کربلا پہنچے، کربلا میں 2 محرم کو پہنچے ہیں، 10 کو کربلا کا واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، باقی زندگی تو اپنی جگہ پر اس کی میں بات نہیں کرتا، اس زندگی میں مولا نے 2 ہی باتیں بار بار کہی ہے، 2 باتوں کا بار بار ہمارا اظہار فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رضن برضا اللہ و تسلیم لامر مولا، 2 باتیں، ایک خدا کی راضی پہ حسین راضی ہے، ایک خدا کے حکم پہ حسین سے تسلیم کام کرتا ہے، بس یہی وجہ تھی کہ دنیا نے لاکھ چاہا حسین کو شکست دے، شکست دینے والے نابود ہو گئے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے خدا کی طرف متوجہ تھی، وہ عزت خدا نے دی، دولت خدا نے دی، سب کچھ خدا نے دیا، اور جو کردار حسین کا ہے وہی کردار ہمیں مولا عباس میں نظر آتا ہے۔ مولا عباس کا کردار کتنا بلند ہے، مولا حسین فخر کرتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میرے نانا کو میرا بابا ناصر بنا کے دیا ہے، مجھے عباس ناصر بنا کے دیا۔ میرا بابا نانا کا شیر ہے اور عباس میرا شیر ہے۔ اللہ علی نے رسول سے کہا میں آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، عباس حسین سے کہا مولا میں آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، آپ آقا ہے میں غلام۔ ایک دن مولا نے کہا عباس، مولا لبیک، حکم کیجیے۔ جب فوراً کہا لبیک، امام کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ عباس آج تو میری آواز پہ تم نے لبیک کہا ہے نا، لیکن ایک دن آئے گا میں تمہیں پکارتا رہوں گا، تم جواب نہیں دے سکو گے۔ اتنا سننا تھا، عباس 1 ہفتہ نہیں سوئے، کہیں سوتا رہ جاؤں مولا آواز دے میں جواب نہیں دے سکوں، یہ بوفا ہے۔ جب ہفتے کے بعد حالت غیر دیکھی جناب زینب نے، عباس یہ کیا حالت؟
کہا میرے آقا نے فرمایا ہے میں تجھے پکاروں گا تم جواب نہیں دے سکو گے، میں ہفتے سے نہیں سو رہا۔ ہاتھ پکڑ کے مولا حسین کے پاس لے کے گئی۔ بھیا عباس کو کیا کہا تھا کہ عباس ایک ہفتے سے نہیں سو رہے، یہ حالت بن گئی ہے۔ سینے سے لگا کہ عباس وہ وقت مدینے میں نہیں آئے گا، کربلا میں آئے گا۔ ادرکم اللہ، باب الحوائج ہے، اپنے اپنے حاجتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ چند آنسو گرے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، مومنین کے دعا کیجئے، ہر ایک دعا کیجئے، حاجتیں آج روا ہونی چاہیے۔ باب الحوائج ہے عباس اجازت مانگتے ہیں، آقا مجھے اجازت تو دے، میں بھی اپنی جان قربان کر لوں۔ امام نے کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ جب کہا نا علمدار ہو، عباس نے سر جھکا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اجازت نہیں ملی۔ تاریخ میں عباس اپنے خیمے میں تلوار کے قبضے پہ پیشانی رکھ کے پریشان سوچ رہے ہیں، اتنے میں سکینہ ہاتھ میں خشک مشکیزہ لے کے آ گئی۔ چچا عباس آپ کے ہوتے ہوئے میرا اصغر پیاسا ہے، بچے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، سکینہ اپنے بابا سے سفارش تو کر دو تاکہ مجھے اجازت مل جائے۔ سکینہ کے ایک ہاتھ میں مشکیزہ، ایک ہاتھ میں چچا کا ہاتھ لے کے جب آئے نا مولا حسین کے خیمے میں، جب مولا حسین نے دیکھا سکینہ عباس کو لے کے آ رہی ہے، اپنی مسند سے حسین اٹھے، اٹھ کے جملہ کہا، عباس تم سفارش ایسی لے کے آئے ہو، میں پانی لانے کی پہلے اجازت دیتا ہوں، بس سکینہ کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس پانی لانے کے تیار ہو گئے، اور جب جناب زینب کو پتہ چلا نا کہ عباس میدان میں جا رہے ہیں، فضہ میرے بھائی عباس کو بلاؤ، بس عزاداری کے 2 دن رہ گئے ہیں، آج کی رات ہے، اس کو شب تاسوعہ کہتے ہیں، 9 کی رات، یہ عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ ایک کل کے لیے 2 راتیں ہیں، بچوں پہلے خدمت نہیں کر سکے نا، تو آج کی ان 2 راتوں میں کوشش کرے کہ پورے 10 دنوں کی کسر نکل جائے، 10 دنوں کی کسر نکال کے زہرا کے مظلوم بیٹے کو اتنا روئے کہ زہرا لبے کہہ کے پکارے، زہرا رومال لے کے آ جائے اور قیامت کے دن یہ امانت واپس کر دے، اے میرے مظلوم بیٹے پہ رونے والوں، یہ تمہاری امانت لے لو۔ جناب عباس وہ ہے کہ جس کے لیے جناب زہرا نے کتنی دعائیں کی تھی، بلکہ کہتے تھے علی میری زندگی میں شادی کرو تاکہ میں حسین کا ناصر میں اپنے ہاتھوں میں پالوں، اپنے سینے سے لگا لوں۔ نہیں، جب عباس آئے، پھر سے میرے بھائی عباس کو بلاؤ، عباس آئے، در خیمے پہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، عباس جب بھی جناب زینب کے پاس آتے تھے نا، آپ کی نگاہ جناب زینب کے قدموں پہ ہوتی تھی، چہرے پہ نہیں ہوتی تھی۔ عباس نے میرے چہرے کی طرف دیکھو تو کہتے تھے نہیں آقا زادی میری ماں نے منع کیا ہے، کہا کہ عباس تم کنیز کے بیٹے ہو، یہ زہرا کے بیٹے ہیں، تم غلام ہو، یہ آقا ہے۔ جناب کہتے ہیں عباس تم جا رہے ہو میدان میں؟ ہاں آقا زادی پانی لینے کی اجازت ملی ہے۔ جب کہا نا میں جا رہا ہوں، زینب نے آنکھ بھر کے جملہ کہا، عباس آج زینب کو یقین ہو گیا۔ آقا زادی کس بات کا یقین ہوا؟ عباس جب میں چھوٹی تھی، گھر کے صحن میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک وقت ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، میرا بابا میرے سر کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، بابا کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ زینب تم کیوں رو رہی ہو؟ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟
اصرار کیا تو بابا نے کہا تھا زینب آج جب تیرے سر سے چادر اتری ہے نا تم اپنے گھر میں اپنے بابا کی صحن میں ہو. مجھے وہ وقت رلا رہا ہے جب کوبے کا بازار ہوگا, شام کا دربار ہوگا, میری بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہوگی. آج کو بڑھتا تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالے. عباس آج تم میدان میں جا رہے ہو نا, مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچے گی, بلکہ میں نے تمام بیویوں سے وعدہ کیا تھا بیویوں میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں کیوں, میرا بھائی عباس سلامت ہے. تاریخ میں ہے ادھر سے عباس میدان کی طرف چلے, ادھر جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا, جمع کر کے کہ بیویوں اپنی اپنی چادر کی خود حفاظت کر لو. عباس میدان میں چلا گیا. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو بھی گیا واپس نہیں آیا. عباس گئے, بس میں مختصر کروں, عباس گئے 3000 لشکروں کو تہز نہز کر دیا, شجاعت حیدری کا جوہر دکھایا, نہر القمہ پہ عباس نے قبضہ جمایا, مسجد سکینہ کو پانی سے بھرا. عباس بھی تو 3 دن کے پیاسے تھے. عباس نے پیاس کی وجہ سے چلو میں پانی لیا. جب تاریخ میں علماء کہتے جب چلو میں پانی لیا, جب سامنے لے آیا عباس کو چلو میں پانی نظر نہیں آیا, سکینہ کا سوکھا خون نظر آیا, بچے پیاسے نظر آئے. عباس نے پانی پھینک دیا. عباس کے کون سی وفا ہے, سکینہ پیاسی ہے تم پانی پیے, بچے پیاسے تم پانی پیے. اور یہ روایت میں نے پڑھا امام نے گھوڑے اس کو کہا, عباس کہتے گھوڑا تم بھی تو 3 دن کے پیاسے ہو, تم پانی پی لو. امام کہتے پانی پی لو. گھوڑا بار بار لگا کر دیکھتا ہے, اشاروں میں مولا سے کہتا مولا میں کیسے پانی پیوں, خیمگاہ میں بچے اللہ دش کر رہے ہیں, سکینہ پیاسی ہے اصغر. عباس نے مشکیزہ بنا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے خیمگاہ کی طرف. عمر سعد نے کہا چاروں طرف سے حملہ کر دو, خبردار خیمگاہ میں پانی نہ پہنچنے پائے, نہیں تو ہم شکست نہیں دے سکیں گے, ہم کامیاب نہیں ہوں گے. چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. عباس تلوار پر تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے دشمنوں کو آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک جگہ ایسی آئی, ایک ظالم کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا, اس نے کیسا وار کیا, عباس کا دایاں بازو قطع ہو گیا. عباس نے علم بائیں بازو پہ لیا, کیا علم گرنے نہیں دیا, بائیں بازو پہ لیا, اور عباس لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ایسا موقع آیا, ایک اور ظالم نے کبھی گاہ سے سوار کیا, عباس کے بائیں بازو بھی کٹ گیا, علم سرنگون ہو گیا. عباس اب بھی امید نہیں, گھوڑا مجھے جلدی کر خیمگاہ پہنچا دے, سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسا ہے, میری خیر ہے, خیمگاہ تک پانی پہنچ جائے. ابھی ایڈیاں لگا رہے تھے, لگا کے آگے آپ گھوڑے کو بڑھا رہے تھے. اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا, ہرملا کا دوسرا تیر چلا. وہ تیر کہاں لگا, مشک سکینہ پہ لگا. سکینہ کے مشک پہ تیر لگا, پانی بہ گیا. جب پانی بہ گیا عباس رک گئے, گھوڑا اب مجھے خیمگاہ نہ لے جانا, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا. ابھی سوچ ہی رہے تھے, ایک ظالم ہاتھ میں گرز لے کے آگے بڑھا. اللہ وہ کہتا عباس میں نے سنا تھا آپ بڑے بہادر ہیں, آپ بڑے پہلوان ہیں, آپ کی بہادری کہاں گئی؟ عباس نے کہا دشمن کاش
تم اس وقت آ جاتے جب میرے ہاتھ سالم تھے، اب میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ ظالم کیا کہتا، عباس آپ کے ہاتھ نہیں ہے تو میرے ہاتھ تو ہے نا۔ اس ظالم نے گرز اٹھایا، عباس کے سر پہ اشارہ کیا۔ عباس کہتے ہیں مولا درگنی، مولا درگنی، مولا میری خبر لیجئے۔ ادھر عباس نے کہا درگنی یا مولا، ادھر حسین کے ہاتھ کمر میں گئے۔ الآن انکسر ظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ باہر جیسے ابھی پہنچے عباس کی طرف امام گئے، راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا، ایک جگہ پہ رک ایک چیز اٹھائی چوم کے نیچے رکھا، دوسری جگہ پہ جا کے ایک چیز اٹھائی چوم کے زمین پہ رکھا۔ میں نے غور کیا تو عباس کے دونوں بازو تھے جو امام نے اٹھا کے چوم کے رکھا۔ اب عباس کے پاس پہنچے، بس آخر چونا، عباس کے پاس پہنچے، عباس کا سر اٹھا کر امام نے اپنے زانو پہ رکھا۔ جب زانو پہ رکھا نا، عباس نے زمین پہ رکھا، پھر امام نے زانو پہ رکھا، عباس نے پھر زمین پہ رکھا، 3 مرتبہ۔ امام کہتے عباس تم بھی مجھے غریب سمجھ رہے ہو کیا؟ تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو؟ اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ عباس وہ باوفا ہے، رو کے کہتے مولا ابھی تو میرا سر آپ کے زانوں پہ ہوگا، غلام کا سر مولا کے زانوں پر، کچھ دیر بعد مولا جب آپ زمین پہ آئیں گے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ خاک کربلا ہوگی میرا مولا کا سر۔ اللہ عباس کوئی وصیت؟ مولا بس ایک ہی وصیت ہے، مجھے خیمگان نہ لے جائے، کیوں دشمن آپ کو شماتت کریں گے، سکینہ سے مجھے شرم آتی ہے، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ عباس کوئی تمنا؟ آخری جملہ بس یہی جملہ سنانے کے لیے میں نے زحمت کی ہے۔ انہی جملات پہ جتنا ہو سکے بابت حوائج ہے، آنسو بہا لے، کیوں زہرا بھی آ کے رو رہی ہے، اہل بیت بھی رو رہے ہیں، مولا علی بھی رو رہے ہیں، امام زمانہ تو ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں کربلا۔ عباس کوئی تمنا؟ مولا بس ایک ہی تمنا، جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، آخری تمنا یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس کون سی چیز مانی ہے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، امام نے عباس سے خون کو صاف کیا، عباس نے امام کی زیارت کی، زیارت کر کے مولا میری تمنا پوری ہو گئی، اب میں دیکھ رہا ہوں میرا بابا علی بھی آ گئے ہیں، بھائی حسن بھی آ گئے ہیں، بس میں جا رہا ہوں، زینب کو میرا سلام کہہ دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کہتا ہے بات ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تیری تو تمنا پوری ہو گئی ہے نا، اب مجھے غریب کی تمنا پوری کر لو۔ زندگی پر مجھے آقا کہا ہے، مولا کہا ہے، اب آخری بار بھائی تو کہہ کے پکارو۔ عباس نے بھائی کہا، بھائی کا دم بھائی کے گود میں نکل گیا۔